السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کازز آف فیلئر آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962۔ 1962 کے آئین کے فیلئر ہونے کی کیا کیا وجوہات تھی، کیا کیا وجوہات شامل تھی؟ چونکہ یہ ایک صدارتی نظام تھا اور ایک چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے اس کو بنایا تھا، اس میں کوئی پارلیمنٹری سسٹم کے مطابق جو کیبنٹ کے ممبران ہوتے ہیں، جو پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں، وہ شمولیت کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور پھر ایک مشاورت کے بعد کانسٹیٹیوشن سامنے آتا ہے۔ تو اس میں ایسا کوئی سین نہیں تھا، ایک پریزیڈنٹ تھا، اس کو جیسا لگا اس نے اپنے حساب سے ایک صدارتی نظام بنایا جس میں اپنی اتھارٹی کو سیف سائڈ پہ رکھے، اپر ہینڈ رکھے اپنا۔ اس کو یہ فائدہ ہوا کہ سینٹرل گورنمنٹ اسٹرانگ ہو گئی، صدر اسٹرانگ ہو گیا، پروونشل گورنمنٹس ویک ہو گئی اور ادارے بھی ویک ہو گئے۔ اب اس کے جو سائڈ افیکٹس ہیں آپ کو 1971 میں نظر آتے ہیں، کیونکہ جب 8-10 سال تک صوبوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہو رہی، گورنمنٹ میں کوئی الیکشن نہیں ہو رہے، پراپر ایک چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہے، اس نے اپنے حساب سے آئین بنا دیا ہے، سینٹرل گورنمنٹ کو اسٹرانگ کر دیا ہے، صوبوں کو کوئی حقوق نہیں مل رہے، کوئی ان کو اکنامک فائدے حاصل نہیں ہو رہے، ان کی جو گریونسز تھے ٹورڈز سینٹر اور ٹورڈز صدارتی نظام، تو وہ سامنے آئے۔ تو اس کے فیچرز کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسٹرکچرل فلاز ان کانسٹیٹیوشن آف 1962، اس میں اسٹرکچرل فلاز تھے۔ سب سے پہلا فلا کیا تھا؟ پاورفل پریزیڈنٹ بنا دیا گیا جس کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ ویری اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ بہت اسٹرانگ بنا دی گئی، جو کہ صوبوں کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ صوبوں کے حقوق اس میں پامال ہوتے ہیں۔ Provinces were deprived of their rights, their economic, socio-cultural rights۔ اچھا، یونٹری کائنڈ آف ماڈل، یونٹری کائنڈ کا تھا، بالکل فیڈرل سسٹم اس نے لکھا تھا کانسٹیٹیوشن میں، بلکہ جبکہ فیڈرل تھا نہیں، ایک یونٹری کائنڈ کا تھا۔ صوبے بہت ویک تھے، سینٹرل گورنمنٹ بہت اسٹرانگ تھی۔ پاور کنسنٹریشن، اچھا پاور کنسنٹریشن کی گئی کس میں؟ پریزیڈنٹ میں اور سینٹرل گورنمنٹ میں۔ ویک انسٹیٹیوشنز، جس کی وجہ سے انسٹیٹیوشنز ویک ہو گئے۔ رول آف مین ناٹ دی رول آف لا۔ رول آف مین تھا بالکل۔ رول آف لا تب ہوتا ہے جب ادارے مضبوط ہوں، کانسٹیٹیوشن مضبوط ہو، عدالتیں مضبوط ہوں، تو تب رول آف لا پریویل کرتا ہے۔ جب آدمی مضبوط ہو، کوئی ایک ادارہ مضبوط ہو، تو پھر وہ ون مین رول ہوتا ہے یا ون مین تو رول آف مین ہوتا ہے یا رول آف انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس پرٹیکولر کیس میں۔ تو ایوب خان صاحب کا رول تھا جی، کوئی ادارے مضبوط نہیں تھے، نہ ہی عدالتیں مضبوط تھیں۔ یونیک کیمرلزم ایز اے فلا۔ یونیک کیمرلزم کا فلا یہ ہے کہ بائی کیمرلزم میں یہ ہوتا ہے کہ سینٹ کا اپر ہاؤس ایڈ کر دینے سے تمام صوبوں کو برابری کی سیٹیں دی جاتی ہیں۔ اس میں کم آبادی والوں کی بھی اتنی ہوتی ہیں، زیادہ آبادی والوں کی بھی اتنی سیٹیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تمام صوبوں کی نمائندگی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ان کے ریپریزنٹیٹیو ان صوبوں کے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ جب ایک ہی ہاؤس ہوگا تو اس میں ایسا سین نہیں ہوگا، جو سیٹیں زیادہ لے گیا۔ اور اس میں تو چونکہ صدارتی نظام تھا اور اس نے الیکشن بھی انڈائریکٹ سسٹم کا کروایا تھا، تو اس میں صوبوں کی کوئی نمائندگی نہیں، یونیک کیمرلزم ایز اے فلا تھا۔